حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے جو دیوار بلا اجرت صحیح کر دی ہے وہ یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، وکانہ تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا ہے، وکانہ ابوہما صالحا، اور ان یتیم بچوں کے والد جو تھے وہ نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک، لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے یہ سب کچھ کیا۔ تو اس واقعے میں حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو، والد کے نیک ہونے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور تابعدار ہونے کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی نفع پہنچایا کہ ان کا اپنے باپ کی طرف سے جو خزانہ وراثت میں ملا تھا وہ دیوار کے ٹیڑھا ہونے اور گرنے سے غیر محفوظ ہونے والا تھا، اور یہ بچے اس سے محروم ہونے والے تھے کہ ان کے والد کی بزرگی اور نیکی کام آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کی وجہ سے اپنی رحمت کے بدولت دوبارہ اس کو محفوظ کر۔ لہذا حضرت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو نیک ہی بننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں لگنا چاہیے تاکہ اس کی نیکی کا ان کو بھی فائدہ ہو، ساتھ ساتھ اس کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی پہنچے۔ حضرت فرماتے ہیں آج کل معاملہ کچھ دوسرا ہوتا ہے کہ عام طور پر عام ماں باپ اپنے اور اپنی اولاد کے نیک ہونے کا تو اہتمام کرتے نہیں ہیں، بس خود بھی جہاں تک ہو سکتا ہے بس زیادہ تر مال و دولت کمانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اس میں ان کو اپنی اولاد کی فکر بھی شامل ہوتی، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ، دکان، زمین، مکان، پلاٹ، فلیٹ اور مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہماری بات ہماری اولاد کے کام آئے، اور جائز حدود میں اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں، حرام اور ناجائز طریقے سے آدمی حاصل نہ کرے، ورنہ تو حرام اور ناجائز طریقے سے جو ماں باپ پیسہ کماتے ہیں اور دولت حاصل کرتے ہیں وہ اول تو دنیائی میں ان کے کام نہیں آتی، یا ان کے لیے دنیائی میں عذاب اور وبال بن جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر ایسی کمائی ان کے مرنے کے بعد ان کے اولاد کے بھی کام نہیں آتی۔ یہ تجربے مشاہدے کی بات ہے۔ اس لیے حضرت یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے معاذ اللہ اللہ بچائے حرام و ناجائز مال اکٹھا کریں، اس سے تو مکمل طور پر بچنا ضروری ہے۔ وہ تو اپنے لیے بھی عذاب ہے، اولاد کے لیے بھی عذاب ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی حرام ہے۔ جیسے ماں باپ کے لیے حرام مال و دولت ناجائز ہے اور اس کا کھانا پینا استعمال کرنا کرانا ناجائز ہے، ایسی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بھی حرام کھلانا پلانا پہنانا استعمال کرانا حرام و ناجائز ہے۔ ایسی آمدنی اگر ماں باپ چھوڑ کر چلے جائیں، چاہے اس مکان کی شکل میں ہو، چاہے دکان کی شکل میں ہو، چاہے کاروبار کی شکل میں ہو، چاہے مال و دولت کی شکل میں ہو، وہ اولاد کے لیے بھی حرام ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور عام طور پر دیکھا ہے کہ مال حرام جو ہے وہ اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی بلکہ نحوست ہوتی ہے۔ نحوست کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ماں باپ کے جیسے جن ماں باپ نے یہ حرام دولت جمع کی ہے ان کے لیے وہ وبال جان بنتی ہے، ایسے ان کی اولاد کے بھی کام نہیں آتی۔ اسی طریقے سے حلال اور جائز مال و دولت بے شک کمانا جائز ہے اور جمع کرنا بھی جائز ہے اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جانا بھی جائز ہے، مگر اس کی اتنی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بس اعتدال کے ساتھ آدمی کماتا رہے اور مال و دولت اور روپیہ پیسہ حاصل کرتا رہے اور جائز جگہوں پر خرچ کرتا رہے اور بقدر ضرورت اپنی اولاد کے لیے بے شک چھوڑ جائے، یہاں تک کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کام یہ ہے کہ ماں باپ خود نیک بنے، ماں باپ خود نیک بنے، متقی پرہیزگار بنے، اللہ والے بنے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیک بننے کی وجہ سے دنیا کی زندگی بھی بڑی عافیت میں گزرے گی اور بڑی راحت میں گزرے گی اور بڑی عزت اور سکون سے گزرے گی، اور پھر جو کچھ وہ اپنی اولاد کے لیے مال حلال چھوڑ کر جائیں گے تو ان ماں باپ کی نیکی اور ان کی پارسائی اور ان کی پاک دامنی اور ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری کا فائدہ انشاءاللہ تعالی ان کے اولاد کو بھی پہنچے، اور من جانب اللہ ان کی بھی مدد کی جائے گی اور ان کی حفاظت کی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے وہ ان کی اولاد کے کام آئے۔ معلوم ہوا کہ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ماں باپ خود بھی نیک بنے اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے، اور پھر اگر وہ کچھ مال حلال اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی اولاد کے لیے نافع اور مفید ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے نیک کاموں کی وجہ سے اور ان کی عبادت و طاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو آفات سے، بلیات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے، ان کی اولاد کو بھی
ان کی زندگی میں بھی اور انشاءاللہ ان کے مرنے کے بعد بھی محفوظ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے اور تابع دار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک بننا اور نیک کاموں کا اہتمام کرنا اور گناہوں سے بچنا نہایت ہی مفید کام ہے۔ جب نہایت مفید کام ہے تو بس اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، جس کی طرف بہت کم ماں باپ کو توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔